سائنس کے بعد نہیں ملے گا. میں اس تعلیم کا انکار نہیں کر رہا, لیکن اس کے بعد ٹھیک ہے تو ڈاکٹر بن جائے گا, ٹھیک ہے اس کے بعد تو ماسٹر بن جائے گا, تو کوئی گورنر بن جائے گا, کوئی وزیر بن جائے گا, انجینئر بن جائے گا, اچھی سیٹیں ہیں, لیکن تو ممبر رسول کا وارث اور مصلی کا وارث نہیں بن سکتا. اگر ان کا وارث بننا ہے پھر چٹائی پہ بیٹھ کر قرآن تو سیکھ لے, خدا تجھے اپنے معبود کے محراب و منبر کا وارث بنا دے. اس سیٹ کا وارث بننے کا. اچھا مجھے یہ بتائیں, میں آخری دو باتیں کرتا ہوں. کائنات میں منبر کے برابر کوئی کرسی ہے؟ بولو صحیح. ٹھیک ہے تسی سوچتے ہو کوئی ایڈی شان انہاں مولویاں دی بیان کردا ہے, انہاں تے روٹی اسی دینے کر. یہ گل ٹھیک ہے, تہاڈی روٹی دا انتظار ہے علماء کردے ہیں, امام جو ہے تہاڈی روٹی دا انتظار کردے ہیں. 78 سال پاکستان نہ گزر گئے ہیں, تسی اٹھا کے دیکھو 78 سال پارلیمنٹ دا بجٹ, کسی بجٹ وچ بھی مسجد مولوی اور دیندار سے کچھ نہیں. ہوں کوئی نہ کوئی یہ کرنے لگے نے, وہ بھی پتہ نہیں کہ مقصد ہے نہ, بہرحال کچھ نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی خدا عزت نال انہاں روٹی بھی دیندا ہے اور معاشرے وچ عزت بھی دیندا ہے. پتہ ہے چلیا روٹی تے صرف پیٹ دی ضرورت ہے, انہاں دی عزت ویکھنی ہوے تو اس وقت ویکھ جس وقت رسول اللہ دے منبر تے بیٹھے ہون یا کملی والے دے مصلی تے کھلوتے ہون. وہ محراب و منبر ہے, لہذا کوئی منتے سارے ہو اچھا فرماؤ ذرا سبحان اللہ. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ عزتیں ملیں گی تو قرآن کے صدقے, اور وہ قرآن جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہے. اونچا فرما دیجئے سبحان اللہ. میں تقریر ختم کرنے لگا, لیکن اتنی دیر تو میں آپ یہاں سٹارٹ پہ کرنا. سٹارٹ ہوں تو میری زبان بھی چل دی, گلہ بھی چل ہے, لفظ بھی چل دے. تو ہوں میں سٹارٹ ہونے لگا, لیکن میں سٹارٹ ہو کے تقریر ختم کرنا. ذرا سارے فرما دو سبحان اللہ. عظیم علماء کرام تشریف فرمائے ہیں, وہ قرآن جو میرے نبی کے قلب اطہر پہ نازل ہوا, اور پہلے میرے اللہ نے اس قرآن کو پہاڑوں پر, زمین پر, آسمانوں پر بھی نازل فرمانا چاہا, سب انکار کر گئے. زمین پہاڑ انکار کر گئے اور یہ کہہ کر مالک اس قرآن کے بوجھ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. پہاڑ کہنے لگے مالک ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. زمین بھی انکار کر گئی, آسمان بھی انکار کر گئے, مالک یہ عظمتوں والی کتاب کو ہم نہیں اٹھا سکتے. تو کبھی سوچا ہے کہ جس قرآن کو اٹھانے سے زمین آسمان پہاڑ انکار کر گئے, آج یہ چھوٹے سے بچے کے سینے میں آ رہا ہے, یہ سب آمنہ کے لال کی نسبت کا کمال ہے. بلکہ میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں, علامہ سہیل اقبال چشتی صاحب خوبصورت نقیب ہیں, انہوں نے کچھ لفظ پڑھے ہیں اور خوبصورتی سے پڑھے ہیں. میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو قرآن ہے یہ تعریف مصطفیٰ ہے. میں بزرگوں کو تکلیف نہیں دیتا, جوان ذرا ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. یہ جو سارے کا سارا قرآن ہے یہ تو نعت مصطفیٰ ہے, یہ تو سارے کا سارا جو قرآن ہے یہ تو صفت مصطفیٰ ہے. شاید میری بات پہ کسی کو اعتماد نہ ہو, یا یہ علماء فرمائیں شاید ان کی بات کو کوئی انکار کر سکے. آؤ ایسی زبان سے سناتا ہوں جس زبان پہ کم از کم کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. وہ زبان کون سی ہے؟ قربان جائے کائنات کی مومنوں کی ماں جناب حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. الحمدللہ اس محفل میں عظیم علماء کرام تشریف فرما ہے جو ہم لحاظ سے مجھ سے افضل ہے, علم میں افضل ہے, تقوی میں افضل ہے, لیکن یہ ان کی مہربانی یہاں کھڑے ہونے کا موقع مجھے عنایت فرما دیا. اگر انہیں وقت ملتا تو یہ مجھ سے بہتر خوبصورت طریقے میں بیان کر رہے سے کر سکتے ہیں. حضرت علامہ مولانا محمد عرفان
सुल्तान चिश्ती साहब ने सिर्फ नात की सूरत में अपनी हाजिरी को पेश किया। यहाँ उस्ताद उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल रऊफ साहब तशरीफ फरमा है, खूबसूरत बयान कर सकते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना आकिब साहब तशरीफ फरमा है, खूबसूरत बयान फरमा सकते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना वसीम अख्तर साहब तशरीफ फरमा है, खूबसूरत बयान फरमा सकते हैं। लेकिन ये उसने इनका उसने इनकी मोहब्बतें हैं कि उस्तादुल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना बाबर शहजाद साहब ने यहाँ खड़े होने की मुझे दावत दे दी। लेकिन अब इश्क रसूल की एक गाड़ी चलाने लगा हूँ, अगर आपकी मर्जी हो तो बोल सकते हैं, ना भी बोले अब लफ्ज भी चल पड़े, गला भी चल पड़ा, शायद कहाँ जाकर इसका स्टाप हो। लेकिन मैं आपको दावत खूबसूरत देने लगा हूँ। मेरा कोई लफ्ज कोई जुमला दिल वाले दरवाजे पे दस्तक दे, कुंडा खोल के हाथ उठा के ऊंची आवाज से फरमा दीजिए सुभान अल्लाह। मैं ये कर रहा था शायद मेरी ज़बान पे किसी को एतमाद ना हो, चलो फिर ऐसी ज़बान से सुनाने लगा हूँ जिस ज़बान पे कोई इनकार न कर सके। वो कौन सी ज़बान है? कुर्बान जाए जनाब हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी सहाबी ने पूछा, एक सहाबी ने पूछा, ऐ उम्मुल मोमिनीन हमें कमली वाले की शान तो बताएं, ऐ कायनात के मोमिनों की माँ हमें कमली वाले का मकाम तो बताएं। कुर्बान जाए कायनात के मोमिनों की माँ पर फरमाने लगी, अगर मेरे नबी की शान देखनी है, मेरे नबी का मकाम देखना है, फिर किसी की ज़बान की क्या मुतादी है? फरमाया बकाना खुलुकुल कुरान, खुदा का कुरान पढ़ते जाओ, मेरे नबी की शान पढ़ते जाओ। फरमाया जो सवाल खुदा के कुरान से करोगे ये कुरान तुम्हें इसका जवाब देगा। फरमाया इस कुरान से मेरे नबी का नाम पूछोगे ये कुरान बताएगा, मेरे नबी का काम पूछोगे ये कुरान बताएगा, मेरे नबी की जान पूछोगे ये